ابھی ہمارا ضلع منتخب ہے، مثالی نہیں بنا ہے۔ ان منتخب اضلاع کو مثالی بنانا ہے، نمونے کا بنانا ہے۔ مثال کہتے ہیں نمونے کا بنانا ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر کے اس کے نقل اتاریں۔ تو اب یہ جو منتخب سلیکٹ کیا گیا ہے جن ڈسٹرکٹوں کو، ان کو مثالی بنانے کے لیے ہمیں کون سا کام کرنا ہے؟ تو کہا گیا کہ سب سے پہلے 3 کام ہمیں کرنے ہوں گے۔ اب وہ 3 کام ہمیں کرنے ہیں تو سوال جب آتا ہے کسی کا امتحان میں تو ہوتا ہے صاحب 5 سوال کے جواب دینے ہیں، لیکن دوسرا نمبر کا سوال جو ہے لازم ہے، اس کا تو دینا ہی دینا ہے۔ تو ایسے ہی ہمیں 3 کام کرنے ہیں تو ہمیں 1 نمبر ملے گا، اور ان 3 کاموں میں سے ایک لازم ہے، وہ دینی تعلیمی بورڈ کے تحت کام ہے۔ اب دینی تعلیمی بورڈ کے تحت کام کون سا ہے؟ تو ماشاءاللہ آسام والوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ مجھے معلوم ہے کہ آسام میں 1960 اور 1965 سے دینی تعلیمی بورڈ کے تحت مکتب قائم ہے۔ لیکن ہاں، آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ضرور ہے کہ دینی تعلیمی بورڈ کے تحت مکتب کے قیام کا مقصد کیا ہے۔ ابھی آپ شروع سے سن رہے ہیں سب لوگوں سے منظم مکتب، کل وقتی مکتب، جز وقتی مکتب۔ تو منظم مکتب کیا چیز ہے؟ کیا دینی تعلیمی بورڈ کا نظام شروع سے منظم مکتب کا ہے؟ تو منظم مکتب کے شرائط کیا ہیں؟ ہمیں مکتب کیوں قائم کرنے کے لیے اتنا زور دیا جا رہا ہے؟ تو اس موضوع پر تھوڑی سی بات عرض کرنی ہے تاکہ آپ کو یہ بات مکمل سمجھ میں آ جائے۔ ملک کی آزادی کے بعد جب اس ملک کا قانون بنا، جمہور دستور یعنی سیکولر، تو اس سیکولر قانون کے دفعات میں ایک دفعہ یہ لکھا گیا، ایک آرٹیکل ہے کہ ہر اس ملک میں پیدا ہونے والے بچے کو جو 5 سال کی عمر کا ہو جائے گا، اسے پرائمری 5 کلاس پڑھنا ضروری ہے۔ یہ قانون میں لکھا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد تھوڑی تبدیلی ہو گئی، بعد میں سن 2008-9 میں کہ 8 کلاس پڑھنا ضروری ہے، پھر تبدیلی ہو گئی اب 2017 میں کہ اسے 10 کلاس پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن آزادی کے وقت لکھا گیا تھا 5 کلاس پڑھنا ضروری ہے۔ اب 5 سال کی عمر کا بچہ 5 میں پہلے کلاس میں جائے گا تو 10 سال کی عمر میں 5 کلاس پڑھے گا۔ اب بھی ویسے ہی ہے۔ بہرکیف جب یہ قانون بن گیا تو ہمارے بزرگوں کو تشویش پیدا ہو گئی کہ بات تو صحیح ہے، ایک بچہ پیدا ہوا ہے کسی بھی مذہب کا ہو تو اسے باشعور عقل مند بنانے کے لیے زبان کا سیکھنا، حساب کا سیکھنا، اور بنیادی طور پر تھوڑا بہت سائنس، چھل کپٹ اس کو کہتے ہیں، اس کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ تب وہ عقل مند بنے گا، شعور والا ہوگا، کوئی سامان خرید سکتا ہے، کوئی بزنس کر سکتا ہے، زندگی صحیح گزار سکتا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے مسلمان بچوں کے لیے کہ وہ پہلے ایمان والا بنے، پہلے وہ دیندار بنے۔ تو اب ہمارے بزرگوں کے سامنے ایک سوال پیدا ہو گیا، ایک چیلنج کھڑا ہو گیا کہ اگر ہمارا بچہ اسکول جاتا ہے، حکومت کا نظریہ بالکل ٹھیک ہے، قانون صحیح بنا ہے، لیکن اگر ہمارا بچہ اسکول جاتا ہے تو وہاں رنگ برنگ کے لوگ ہوں گے، الگ الگ مذہب کے لوگ ہوں گے، الگ الگ تہذیب کے بچے ہوں گے، ان کے کلر الگ ہوں گے، کوئی جین ہوگا، کوئی سکھ ہوگا، غیر مسلم ہوگا، الگ الگ لوگ ہوں گے۔ ہمارا بچہ ان میں جائے گا تو ان کی تہذیب کا اثر آ جائے گا اس کے اوپر۔ اس رنگ برنگی ملی تشخصات میں اسلامی تہذیب کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ہمارا بچہ اسلامی تہذیب پر باقی کیسے رہے گا؟ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مسلمان اپنے گھر کے بناوٹ سے پہچانا جاتا ہے، گھر کے برتن سے پہچانا جاتا ہے، کپڑوں سے چھوڑ دیجیے، مسلمان کی یہ پہچان ہے۔ تو اب اگر بچہ وہاں جائے گا تو اس کی تہذیب کو قبول کر لے گا، پہلا چیلنج۔ دوسرا چیلنج یہ ہو گیا کہ اگر وہ عصری تعلیم پڑھ لیتا ہے بچہ تو مذہبی تعلیم کب حاصل کرے گا، دینی تعلیم حاصل کب کرے گا؟ ایک مسلمان بچے کو ہوش سنبھالنے کے ساتھ سب سے پہلی ضرورت ہے اس کا مسلمان بننا،
اس کو مسلمان بنانا، اس کو ایمان سکھلانا، اسے اسلام سکھلانا، یہی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان کو دین کی بنیادی تعلیم ضروری ہے۔ معاف کیجیے گا، قرآن کی تعلیم نہیں، دین کی بنیادی تعلیم، اور اس میں پہلے ایمان ہے، عقائد ہیں، پھر قرآن اور نماز ہے، تو یہ فرض ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر بزرگوں نے سن 1950 میں جب قانون نافذ ہوا تو یہ پریشانی جب آئی تو آپ نے، ہمارے اکابرین نے میٹنگیں کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد دینی تعلیمی بورڈ کا قیام عمل میں آیا، اور اس کا نظام یہ تھا کہ آپ اپنے گھر میں، محلے میں، مسجد میں ایسا مکتب شروع کریں جہاں پرائمری 5 کے ساتھ بنیادی دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ دونوں ٹینشن ہمارا ختم ہو جائے گا، بچے اسلامی تہذیب بھی سیکھیں گے، اسلامی تہذیب پر باقی رہیں گے، اور ایمان اور دین اور قرآن بھی سیکھ لیں گے، دوسروں کے تہذیب سے الگ رہیں گے، یہ تھا مقصد۔ لیکن ہم لوگوں نے اپنے مکتب سے عصری تعلیم کو واک آؤٹ کر دیا، معاف کیجیے گا، اس پہ دھیان نہیں دیا، اور ظاہر سی بات ہے اب عوام جو ہے وہ ضروری ہے، وہ بھی ضروری ہے تو یہ بھی ضروری ہے، دین کی سمجھ نہیں، دین کی فکر نہیں، دنیا کی فکر تھی تو انہوں نے بچوں کو اسکول میں ڈال دیا۔ اب ہمارے بچوں کے لیے بنیادی دینی تعلیم تو ضروری ہے نا، تو یہ کل وقتی مکتب کی جو بات آ رہی تھی کہ وہ ہے عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا تحفظ کرنا، دونوں چیزیں آپ کے پاس ہو۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو منظم مکتب ہو، اور منظم مکتب کی تحریک اسی زمانے سے چلی ہے، یہ نہیں کوئی نیا چلا رہے ہوں۔ منظم مکتب کہتے ہیں سسٹم کے ساتھ مکتب چل رہا ہو، اور سسٹم میں کئی چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے عرض کیا، سسٹم سے الگ ہٹ کے بھی بات کریں گے، آپ تو پہلے ایمان سکھلانا ہوگا، پھر عقائد سکھلانے ہوں گے، پھر قرآن سکھلانا ہوگا۔ آج ہمارے مکتب ایک تو کم ہیں، آبادی کے اعتبار سے بہت کم ہیں بھی تو سسٹم کے ساتھ نہیں ہیں، وہاں ایمان نہیں سکھلاتے، پہلے عقائد نہیں سکھلاتے، پہلے بچوں کی اسلامی تربیت نہیں کرتے ہم، پہلے سیدھے لے کر کے الف با تا پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، قرآن میں لگا دیتے ہیں، اسلامی تہذیب عقائد سے بچہ دور ہوتا ہے، اسی لیے ارتداد اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ لہذا ہمیں اس منظم مکتب کو سمجھنا ہوگا جو ہمارے بزرگوں نے جو کنسیپٹ دیا ہے، جو سسٹم دیا ہے چلانے کا، اس سسٹم کے ساتھ ہم چلائیں گے مکتب تو مفید بھی ہوگا، بچے ایک ہی 1.5 گھنٹے میں عقائد بھی سیکھیں گے، ایمان بھی سیکھیں گے، دعائیں بھی سیکھیں گے، قرآن بھی سیکھیں گے، نماز بھی سیکھیں گے، اردو بھی سیکھیں گے، 5 سبجیکٹ بچہ 1.5 گھنٹہ میں سیکھ لے گا۔ کب؟ جب ہم اس سسٹم کو اپنائیں گے تب۔ آج کا نیا سسٹم نہیں ہے، ہم ٹریننگ میں بار بار کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اکابر بزرگوں کا بنایا ہوا سسٹم ہے، اور آج سے نہیں ہے، 1955 سے 1955 میں دینی تعلیم بورڈ قائم ہوا تو انہوں نے سلیبس تیار کرایا، دینی تعلیم کا رسالہ، تعلیم الاسلام، اردو عربی قاعدہ، تاریخ اسلام، اسلامی کورس، اور ساتھ ہی طریقہ تعلیم کے لیے مسئلہ تعلیم اور طریقہ تعلیم مولانا محمد میاں صاحب نے لکھی۔ اسی طریقے سے دستور العمل بنایا کہ دیکھو دینی تعلیم بورڈ کا یہ دستور العمل ہے سن 1955 میں، تو ہمیں اس کے مطابق منظم مکتب چلانا ہے، اور اسی کی بار بار تاکید کی جا رہی ہے۔ اب مکتب کے ساتھ جو جمعیت کے دوسرے کام ہیں، آپ 2 کام اور کر لیں گے، مثلا جیسا کہ کہا گیا اصلاح معاشرے کا کام کر لیں، ایسے ہی درس قرآن کا کام کر لیں، دیگر اور بھی شعبے ہیں ان کا آپ کام کر لیں تو پھر آپ کو 1 نمبر ملے گا۔ 3 کے علاوہ چوتھا کام جب کریں گے تو آپ کو 2 نمبر ملے گا کہ ہاں آپ اپنے ڈسٹرکٹ کو نمونے کے طور پر بنا رہے ہیں، اب آپ اوپر اعلیٰ درجے پہ پہنچ رہے ہیں۔ تو اس طرح دھیرے دھیرے تو کم از کم 3 کام تو کرنے ضروری ہی ہیں، تو انشاءاللہ کریں گے۔